ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. صدق الله العظيم. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورہ توبہ آیت نمبر 72 اور 73. پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کا ذکر کیا، ان کی صفات بیان فرمائی. اس آیت میں اللہ پاک نے ایمان والے مردوں کے ساتھ، ایمان والی عورتوں کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اللہ پاک اس کو ذکر فرما رہے ہیں. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے مومنین ایمان والے مرد، مومنات ایمان لانے والی عورتیں، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، ان سے اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا اپنے اوپر کروڑا کرم سمجھے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے. ایک دوست بتا رہے تھے کہ آسمان سے اس وقت یعنی 7 ارب آبادی ہے، اس میں سے 1.5 یا 1.25 ارب مسلمان ہیں. تو گویا آپ کہہ سکتے ہیں کہ 7 میں سے 2 مسلمان ہیں، یعنی 7 روحیں آسمان سے آ رہی ہیں. اب ان 7 میں سے 2 کو اللہ ایمان دے رہا ہے اور 5 دوسری طرف جا رہی ہیں. اب ہم نے کون سا ایسا عمل کیا یا کون سی ہماری ایسی خوبی ہے یا کون سا ہم نے اللہ سے مانگا، اللہ نے ہمیں ایمان والی روحوں کو ان میں ہمیں شامل کر دیا. یہ محض اللہ کا فضل، کرم، احسان. اللہ تعالیٰ کا بار بار شکر ادا کرنا چاہیے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والے مردوں کے ساتھ وعدہ کیا، ایمان والی عورتوں کے ساتھ وعدہ کیا. جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات کا کہ جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں. علماء لکھتے ہیں کہ عرب کا جو علاقہ ہے اب بھی آپ دیکھیں وہاں پر وہ بیابان علاقہ ہے، یہ باغات، یہ سبزائی ہمیں نظر آتا ہے یہاں پر. وہاں آپ سڑک پہ سفر کریں، دبئی سے ہم عمرے کے لیے اللہ پاک لے گئے، 24 گھنٹے کا سفر ہے بس کا، لیکن بالکل ہے سڑک ہی سڑک ہے اور کچھ بھی نہیں، جنگل خانہ خانہ. تو وہاں پہ در کہتا ہے کہ باغات ہو تو کیا نظام ہو، کیسا سبزہ ہو، یعنی اس طرح کی چیزیں. وہاں جب ایک چیز نہیں ہوتی پھر اس کی قدر معلوم ہوتی ہے. ہمیں یہ باغات کیونکہ ہم تو یہاں دیکھتے رہتے ہیں زیادہ، تو ہمیں ایسی نہیں قدر معلوم ہو رہی. وہاں پتہ چلتا ہے کہ سایہ کتنی بڑی دولت ہے لوگوں کے. تو فرمایا باغات تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے نہریں چل رہی ہوں. لکھا ہے کہ انسان کا دل چاہے گا اللہ وہ چیز سامنے لا کے پیش کر دے. جیسے بس ہم یہاں بیٹھے ہیں، او آسمان پہ دیکھا یار وہ پرندہ کتنا خوبصورت ہے، یعنی یہ سوچنے کی دیر ہوگی. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، کہتے ہیں کھانے کا دل کرے گا، اسی وقت سیکنڈ لگے گا وہی پرندہ بھنا ہوا سامنے آ جائے گا، لو جی کھا لو. اللہ نصیب فرما. اور فرمایا کہ بعض اوقات انسان کا دل چاہے گا، کوئی اور نعمت دیکھے گا، ادھر دل میں آئے گا، ادھر سامنے پڑی ہوگی، لو جی کھا لو. تو قرآن پاک میں 2 لفظ آتے ہیں، ایک تو سورہ یاسین میں ہے لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، وہ ملے گا جو وہ مانگیں گے. یعنی انسان کا دل جو زبان سے کہے گا مل جائے گا. اور دوسرا لفظ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہ تمہیں ملے گا جو تمہارا دل چاہے گا، جو انسان کے دل میں آئے گا مل جائے گا. تو ایسی وہاں صفات جنت میں. لیکن اس کے لیے بس یہ ہے کہ دنیا کی تھوڑی سی پابندی ہے. بندہ یہ نہ سوچے کہ میں 100 سال کا ہو کے مروں گا، کوئی پتہ نہیں ہے. آج کا جو حالات حادثاتی دور ہے، منٹ میں کہاں سے کہاں چلے جانا ہے انسان نے. تو فرمایا کہ باغات
تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، اور پھر اس وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، 100 سال، 1000 سال، کروڑ سال، ارب سال نہیں، ہمیشہ کے لیے۔ بس یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی مہربانی، 60-70 سال کی عمر، فرمایا یہ میرے حکم کے مطابق گزارو، ہمیشہ کی کامیابی، سبحان اللہ، ہمیشہ والی نعمتیں، ہمیشہ والی تندرستی، ہمیشہ والی سب کچھ جو تم چاہو گے ملے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یقین عطا فرمایا، ہمارا یقین کمزور ہے، ورنہ حدیث پاک آپ سنتے رہتے ہیں، سب سے چھوٹی جنت یہ دنیا سے 10 گنا بڑی ہو، جتنی بڑی دنیا ہے اس سے 10 گنا بڑی سب سے چھوٹی جنت، تو جو بڑی ہوگی وہ کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، اس کو بندہ سوچے، پھر یہ دنیا کی پریشانیاں تکلیفیں برداشت کرنی آسان ہو، کچھ نہیں، یار عارضی ہیں، آخر ختم ہو جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک اس آدمی کو لائیں گے جس نے دنیا میں کبھی غم نہیں دیکھا ہوگا، کبھی اس پہ غم آیا نہیں ہوگا، لیکن اس کے پاس ایمان نہیں ہوگا، ایمان اس کے پاس نہیں، لیکن غم کبھی نہیں، ہر چیز جو وہ چاہتا ہو رہی ہے، دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، عادی شاہ۔ قیامت کا دن جب آئے گا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے اس آدمی کو جہنم کا غوطہ دے کے آؤ۔ جب واپس لایا جائے گا تو پوچھا جائے گا، ہاں بھائی دنیا میں آپ اتنے آرام سے رہے، کوئی جہنم کا ایک غوطہ کھا کے کہے گا میں نے تو دنیا میں کبھی آرام دیکھا ہی نہیں، یعنی اس غوطے میں سب کچھ بھول جائے گا، اتنی پریشانی اس کو ہوگی، ساری دنیا کی نعمتیں ختم بھول جائے گا۔ پھر اس مسلمان کو لایا جائے گا بیچارے کو جو دنیا میں قسم پرسی کی زندگی گزار رہا ہے، اللہ ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائے۔ آج بھی بندہ اگر حلال کی طرف آتا ہے تو پھر یہ بگرے نہیں بنتے، پھر یہ گاڑیاں اور یہ بڑے بڑے معاملات اور یہ الیکشن جو کروڑوں روپیہ دے کے لڑا جاتا ہے، آج کل سینٹ میں 7-7 کروڑ بولی لگ رہی ہے، یہ کون دیتا ہے؟ تنخواہ بندہ دے کے ہماری تو ہاتھ روٹی نہیں پوری ہو رہی۔ تو جب حلال کی طرف آتے ہیں پھر کمزوری، پھر انسان تھوڑا سا نظام چلتا ہے، تو وہ آئے جس کو قسم پرسی کی زندگی گزاری ہوگی، پریشانی ہی پریشانی، شادی کرنی ہے تب پریشانی، مکان بنانا ہے تب پریشانی، کوئی اور مسئلہ تب پریشانی، یا اللہ کیا کرے؟ لیکن پھر بھی یا اللہ حرام سے بچا، ایسے زندگی اللہ کہے گا اس کو لے کر آؤ، ہاں جی اس کو جنت کا چکر لگا کے، وہ جنت کی سیر کر کے چکر لگا کے واپس آئے گا، ہاں بھائی دنیا میں کتنی پریشانیاں دیکھی تھی، وہ جنت کا چکر لگا کے کہتے ہیں یا اللہ دنیا میں تو پریشانی آئی ہی کوئی نہیں تھی، سبحان ایک جنت میں داخلے سے ساری پریشانیاں بھول جائیں گے انشاءاللہ، اللہ نصیب فرمائے۔ تو فرمایا خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور پاکیزہ رہنے کے گھر، سبحان اللہ، پاکیزہ گھر، یہاں ہم جتنا مرضی عالی شان گھر بنا لیں، کوئی نہ کوئی کیڑا موڑا پھر بھی نظر آ جاتا ہے، یار یہ کہاں سے آ گیا؟ آج کل گرمی کا موسم ابھی شروع ہو رہا ہے نا، وہ لال بیگ ہیں یا اور چیزیں گھروں میں، یہ کام کی چھوٹی موٹی چیزیں نکل آتی ہوتی ہیں گھروں میں، دیہاتوں میں تو پھر بہت زیادہ ہے۔ تو فرمایا جنت میں کیا ہوا؟ پاکیزہ کا، صاف ستھرا، کوئی وہاں کچھ نہیں، سونے چاندی کے بنے ہوئے، فی جنات عدن، ہمیشہ کے باغات میں، ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی وہ اس سے بھی بڑی چیز ہے، جب جس سے اللہ راضی ہو جائے بس اس کو سب کچھ مل گئے۔ لکھا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے جب جنتیوں کو جنت مل جائے گی اللہ پاک اس وقت کہیں گے اب میں آپ کو ایک اور نعمت دینے لگا، یا اللہ وہ کیا؟ اتنی بڑی بڑی نعمتیں مل گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا اعدت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے اپنے بندوں کے لیے، نیک بندوں کے لیے وہ جنت تیار کی ہوئی ہے جو ان کے آنکھوں نے آج تک دیکھی نہیں ہے، کانوں نے سنی نہیں، اور دماغ میں آج تک اس کا خیال بھی نہیں آیا وہ کیسی ہے۔ یہ دنیا کی نعمتیں ہم دیکھتے ہیں یہ فوٹو کاپی کہہ دیں، لیکن حقیقت وہ نہیں جانتا کیا چیز۔ تو فرمایا کہ جب جنت مل جائے گی اللہ پاک کہیں گے ایک اور چیز دے رہا ہوں، یا اللہ وہ کیا؟
پھر اللہ پاک اعلان فرمائیں گے آج میں آپ سے راضی ہو گیا. تو جنتی کہیں گے یا اللہ واہ سبحان اللہ، جنت سے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی اللہ کی رضامندی سے خوشی نصیب ہوگی. لیکن یہ کب ہوگی؟ جب میں اور آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہوں گے، باتیں کریں گے اکیلے بیٹھ کر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے، یا اللہ ہم غریب، ہم کمزور، ہمارے پاس کچھ نہیں، اے اللہ پاک گناہ ہے سب تو معاف فرما. اکیلے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرو. وہ ساری بولیاں سمجھتا ہے. اس کو یہ نہیں کہ قرآن پڑھیں آپ 10 بارے پڑھیں، اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں اپنی بولی میں بیٹھ کے باتیں کریں بس، لیکن گناہوں سے بچیں. جو خلاصہ ہے اللہ کی نافرمانی نہ ہو، بس پھر کامیابی. اور یہی نعمت اللہ نے صحابہ کو دنیا میں دے دی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ورضوان من اللہ اکبر. اللہ کی رضامندی بہت بڑی ہے. ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یا ایھا النبی، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھو نا، آپ قرآن سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. یا ایھا النبی، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. جاہد الکفار، کافروں سے جہاد کرو. اب اس میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے؟ کئی لوگ کرتے ہیں یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی. وہ یہاں غیب کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ یا ایھا النبی، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. سمپل سے الفاظ ہیں، سادے سے الفاظ ہیں. باقی غیب کی خبریں اللہ نے اپنے پیغمبر کو خزانے دیے ہیں، اس کا کون منکر ہے؟ لیکن قرآن کا ترجمہ تو صحیح رہنے دو. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار، کافروں سے جہاد کرو، والمنافقین، اور منافقین سے جہاد کرو، وغلظ علیہم، اور ان پہ سختی کرو. سمجھے بات کو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم دل تھے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اللہ خود کہتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ بہت نرم ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ سخت دل ہوتے یہ لوگ آپ کے قریب ہی نہ بیٹھتے. اللہ کے نبی انتہائی نرم دل. یہ سارے بڑے بڑے جو یہودی عیسائی کافر اللہ کے نبی کے پاس آتے. اللہ معاف فرمائے. اب دیکھو نا، ایک بندے کو گالی دی جائے اور وہ خاموش رہے تو کس سے بڑا اور کیا حوصلہ ہوگا. قرآن پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی کو ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، مجنوں، جس کا ترجمہ ہم زبان میں لا نہیں سکتے. ایسے الفاظ کہے اللہ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ کے نبی خاموش. پھر وہ اس لیے فرمایا کہ آپ نرم ہیں. ایک دفعہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی بیٹھے تھے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے پردے میں، ایک یہودی آیا تو پردے میں چلی گئی. یہودی نے کیا لفظ بولا؟ السلام علیک. السلام نہیں کہا، السلام، لام ختم کر دیا. مانا کیا تھا؟ آپ کی موت واقع ہو، الیاذ باللہ. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا، آپ نے فرمایا علیکہ، تیری موت واقع ہو. ترجمہ یہ بنتا ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا نا لفظ یہودی کا، پردے سے بولی وعلیک السلام واللعنہ، تیری موت واقع ہو، تجھ پہ لعنت ہو. اللہ کے نبی نے بات کی، وہ چلا گیا. فرمایا پھر عائشہ جو میں نے جواب دیا تھا وہ کافی نہیں تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے آپ کو بددعا دی، مجھ سے کہاں سنی جاتی. آپ کا حوصلہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہم سے نہیں باتیں سنی جاتی. اللہ کے نبی کا حوصلہ ہے نا. ایک بندہ سامنے بددعا دے رہا ہے اور وہ چوک کر کے سن گئے. ٹھیک، آج ہمیں کیا دیکھے ہیں، بندہ کہے تیرا بیڑا غرق ہو، چلو تیری تو کون ہوتا ہے، تیرے فرحان تھے پتہ نہیں کیا کوئی بندے اس کو. یعنی اتنا حوصلہ کہ کافر آتے ہیں، بیٹھ رہے ہیں اور ایسی باتیں کر رہے ہیں. اللہ نے کہا پیغمبر جی، فرمایا کہ اتنی نرمی صحیح نہیں ہے، یہ تو سر چڑھ جائیں گے. اب اللہ کیا کروں، میں تھوڑا سختی اختیار کریں. اب یا ایھا النبی، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار، اب ان کافروں سے جہاد کریں، اب نرمی چھوڑیں. والمنافقین، اور منافقوں سے بھی جہاد کریں. اب یہ بات سمجھو، منافقین جو ہیں وہ تو کلمہ پڑھتے ہیں، وہ تو نمازیں پڑھتے ہیں، وہ تو قرآن پڑھتے ہیں، اب ان سے جہاد کریں. اب یہاں یہ باتیں ایسی جہاں بندہ کہتے ہیں یار کیا کریں.
پھر یہاں مفسرین علماء کرام نظر آتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دونوں کا مطلب یہ ہے کافروں سے جہاد کرنا ہے تلوار کے ذریعے، منافقین سے جہاد کرنا ہے زبان کے ذریعے، کہ منافق جب آپ کے پاس آئیں تو ان کی منافقت سمجھ کر ان سے بات نرمی سے کرو، لیکن لہجہ تھوڑا سخت ہو، الفاظ نرم ہو لیکن لہجہ سخت ہو، تاکہ وہ رک جائے اس کام سے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آتا ہے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافق ہمیں اتنا تنگ کرتے ہیں، کافروں کو ہم جا کے تلوار سے جہاد کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں اجازت دو، نہیں سیدھا کرے کتاب پکڑ کے، یعنی غصہ آتا ہے نا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو، اگر ہم ان کو کچھ کہیں گے تو جو نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں ان کو تو نہیں پتہ ان کی منافقت کیا ہے، وہ تو ان کی چالیں نہیں سمجھتے، وہ تو ہم سمجھتے ہیں، وہ تو ان کو مسلمان سمجھتے ہیں نا، جو نئے مسلمان ہو رہے ہیں۔ اگر ان کو ہم نے کچھ کہا وہ کہ لو جی اپنوں کو مارنا شروع کر دیا تو وہ نئے اسلام لانے پیچھے ہٹ جائیں گے، لہذا ان کے ساتھ زبان سے جہاد کرو۔ تو یہ اس نے تفصیل کی، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے جہاد کرے تلوار سے، اور منافقین سے جہاد کرنا کس سے؟ زبان سے۔ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر سختی کیجیے، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا، اللہ نے ایمان دیا ہے، ہر طرح کی جو منافقت ہے دل سے انسان دور کرے، پاک صاف کرے دل کو، یہاں بھی کامیابی وہاں بھی کامیابی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن پاک کی سمجھ اور عمل نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ پاک، ہم کروڑوں اربوں کھربوں دفعہ آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، آپ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، یا اللہ ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اے اللہ پاک، آخری وقت تک ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما، اور ایمان کی حالت میں کلمے والی موت نصیب فرما۔ یا رب العالمین، فتنے کا دور ہے، ہر طرح کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ ہم نے حدیث پاک میں پڑھا، سعید نیک بخت وہ بندہ ہے جس کو فتنوں سے بچا لیا گیا۔ اے اللہ پاک، ہم سب کی ہر طرح کے فتنوں سے حفاظت فرما یا رب العالمین، چاہے وہ مالی فتنے ہوں، چاہے وہ اور طرح کے فتنے ہوں، سب سے حفاظت فرما۔ مولا اپنی سچی محبت عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، اور ہمیں پکی سچی سچی توبہ نصیب فرما، ہر طرح کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما یا رب العالمین۔ اپنے محبوب بندوں والا طرز زندگی عطا فرما، مولا ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، قبر اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔